ہمارے سامنے کیوں نہیں لوگ جھکتے؟ کچھ تھا تو آپ بکر شبلی کے پاس گئے، کچھ تھا تو امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، کچھ تھا تو امام حسین کے پاس گئے. دنیا جھک گئی. کیوں گئی؟ آخر کچھ تھا، اور وہ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا روز عاشور آخری سجدہ. اس سجدے کو سمجھنا ہے، اس سجدے کو سمجھنا ہے. سجدہ کیا تھا؟ اے میرے خدایا تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ذات آخر ہے. میں حسین تجھے سجدہ کر. مظلوم کربلا نے روز عاشور سجدہ کر کے بتایا، اے خدایا تو وحدہ لا شریک لہ، کائنات کا مالک تو ہے، کائنات کا خالق تو ہے، کائنات کا رازق تو ہے، زندگی موت و حیات دینے والا تو ہے. ان ہستیوں نے خدا کے دین کی محافظت کی اور خدا کے پیغام کو پہنچانے میں اپنے اہل و عیال، اپنے کنبہ پروری، بہن بھائی، بچیاں، ان سب کے پردے قربان کر دیے. آج اگر ہم ان بیویوں کے سروں پہ چادریں دیکھ رہے ہیں نا، اس میں حسین کی بہن سیدہ زینب کا کمال ہے، اس میں اس بی بی کا کمال ہے جس بی بی نے بازار شام میں خطبے دیے اور خطبے دیتے ہوئے کہا، اے یزید دیکھ، آج اذان میں تیرے نانا کا نام ہے، یہ میرے نانا کا نام ہے. آج دیکھ، حسین زندہ باد ہے، یہ یزید زندہ باد ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. حسین اور یزیدیت دو کردار لڑے تھے، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے. اس چیز کو آپ نے درک کرنا ہے. خدا ایک ہے. آج جس مقام پہ آپ لوگ پہنچے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایسے منزلیں نہیں پائیں. یہ بیویاں توجہ کریں گے تو ادھر مت دیکھیں، آپ کے کام کی باتیں ہیں، دن کی گرمی ہے، باہر 55 ٹیمپریچر ہے. یہ جن کے پاس ہم آئے ہیں سیدی، آپ استاد ہیں ہماری مجال نہیں، یہ جن کے پاس ہم ہیں، انہوں نے کیسے منزلیں پائیں. ایک روز 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا گزر ہوا ہے ان کے گھر کے باہر سے. اندر سے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی. امجد بھائی، اندر سے ناچ گانے کی آواز. تبدیلی خدا کیسے دیتا ہے؟ یہ خدا کا لطف و کرم ہے. آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں، خود نہیں آئے، ڈالروں سے نہیں آئے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہوا. خدا نے کرم کیا آپ پر، آپ یہاں پہنچے. جب پہنچے وہاں پر تو دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے، دستک دی. اس کی زوجہ باہر آئی، بشر حافی کی زوجہ باہر آئی. ان کا نام ہے بشر. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، دنیا میں مشہور ہو کے ننگے پاؤں والے. کون؟ ننگے پاؤں والا. جب زوجہ باہر آئی تو امام نے پوچھا، یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ یہی آج آپ کا سبق ہے، آج کی زیارتوں کا یہی سبق ہے. آپ سب سے بھی یہی ہے، یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو بی بی نے کہا، یقیناً ہم غلام تو نہیں، ہم تو آزاد ہیں. اسے تو نہیں پتا تھا کہ امام کہاں پہنچ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے. اس نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے. وہ اندر گئی، اندر جا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مستی کی حالت میں تھے بشر حافی. تو انہوں نے پوچھا کون تھا؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ کوئی بزرگ آئے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو انہوں نے کہا تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا آزاد کا گھر. نہیں، تم نے بڑی غلطی کر دی. وہیں سے ننگے پاؤں بھاگ پڑے پیچھے. اب 7ویں امام آ گیا کہ بشر حافی پیچھے ننگے پاؤں گے. ایک گلی کے نکر میں امام مڑ رہے تھے، پیچھے سے گئے، قدموں جا کے بیٹھے. مولا میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں. اور ایسے غلام بنے. کہتے پہلی زندگی بشر حافی کی جو تھی وہ بہت آزادانہ خیالات زندگی تھی، شراب، ہر طرح کے معاملات تھے. لیکن جب سے غلام بنے موسیٰ کاظم کے، دنیا نے ایسا مانا کہ بشر حافی نے باقی زندگی جوتے نہیں پہنے. اور اتنا خدا نے مقام دیا کہ جس گلی سے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا نا، جانور وہاں پر غلاظت نہ کرتا. خدا نے جانوروں کے دل میں بھی یہ ڈال دیا کہ نہیں، یہاں سے میرا چاہنے والا، میرا حبیب ننگے پاؤں گزرے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ غلاظت نہ گزرے. اسی طرح ہم ہیں، ہمیں بھی اب یہ درک کرنا ہے. ہم جو کربلا آئے ہیں، ہم جو یونیورسٹیوں کے پاس آئے ہیں، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ عزادارو، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ایسا گناہ ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. دو بندے کھڑے ہیں، تیسری کی بات کریں، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے، بار بار دہرا رہا ہوں، اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا میں گناہ کر گیا. اور یہ ایسا گناہ ہے جو خدا معاف نہیں کرتا جب تک جس کے بارے میں نہ کیا جائے. خدا مند عالم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا تجھے عظمت حسین کا واسطہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے. خدایا تجھے رسول اللہ کی عظمت کا واسطہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے.